السلام علیکم۔ کیا آپ ماضی کی زندگی سے ناخوش ہیں؟ کیا آپ کو ماضی کی یادیں ستاتی ہیں؟ کیا آپ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں؟ تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کریں۔ اس ویڈیو میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے جو کہ مولانا روم کی کتاب مثنوی سے لی گئی ہے، اور اس حکایت میں نصیحت کی گئی ہے جسے اپنا کر آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ایک دن ایک شکاری نے اپنا جال پھیلایا اور ایک پرندہ جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ جال میں پھنس گیا۔ شکاری شکار کر کے بہت خوش تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے ذبح کرنا چاہا، پرندے نے اسے کہا، میں بہت کمزور اور لاغر ہوں۔ تم گائے اور بکری کا بھی گوشت کھا کر سیر نہیں ہوئے تو میرے گوشت سے تمہیں کیا لذت اور ذائقہ ملے گا؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں 3 چیزیں سکھا دوں گا جس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ شکاری نے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، یہ پرندہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اگر اسے چھوڑ دوں مجھے اور کیا ملے گا؟ اگر اس کے گوشت کو بھون کر کھا لوں تو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اس لیے پرندے کی باتوں میں نہ آ کر کہا، تو مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے تاکہ میری قید سے بھاگ نکلے؟ بھلا ایک پرندہ مجھے کچھ سکھا سکتا ہے؟ پرندے نے کہا، ٹھیک ہے، تم جو چاہو سوچو، لیکن پہلی نصیحت تمہیں اسی وقت جب میں تمہارے ہاتھ میں قید ہوں کیے دیتا ہوں، مگر دوسری نصیحت اس وقت کروں گا جب درخت کی شاخ پر ہوں گا، اور تیسری نصیحت اس وقت کروں گا جب آسمانوں میں پرواز کروں گا۔ اگر پہلی نصیحت تمہیں اچھی نہ لگی تو تم مجھے حلال کر کے کھا جانا۔ یہ بات سن کر شکاری نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ پرندے نے کہا، کبھی بھی کسی محال چیز پر یقین اور بھروسہ مت کرو۔ پرندہ اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا، پھر بولا، کبھی بھی گزری ہوئی چیز پر افسوس مت کرو۔ شکاری کو پرندے کی ذہانت اچھی لگی اور بے صبری سے تیسری نصیحت سننے کا انتظار کرنے لگا۔ پرندے نے کہا، اے شکاری، میں نے تمہیں جھانسا دے دیا ہے۔ میں نے اپنے شکم میں ایک قیمتی پتھر کا ٹکڑا نگل لیا ہے جس کی قیمت 2000 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اگر تم مجھے حلال کر دیتے تو یہ قیمتی پتھر تمہیں مل جاتا۔ تم نے اپنے ہی پیر سے اپنی قسمت کو ٹھوکر مار دی۔ یہ سن کر شکاری نے ہاتھ اپنے سر پر مارا، حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے سر کے بال نوچنے لگا، اور جب وہ تھوڑا سا ہوش میں آیا تو پرندے سے کہا کہ اچھا، تم کم از کم آخری نصیحت تو مجھے کرتے جاؤ۔ پرندے نے کہا، تم کس قدر بولے ہو کہ تم نے پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کیا جو تیسری نصیحت سننے کے منتظر ہو؟ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ گزری ہوئی چیزوں کا افسوس مت کرو؟ لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ محال چیزوں پر یقین مت کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسا چھوٹا سا پرندہ ایک قیمتی پتھر کو جو خود اس کے گلے سے بڑا ہو نگل لے؟ شکاری نے کہا، میری پوری طرح سے تنبیہ ہو گئی ہے، اب تم مجھے تیسری نصیحت کرو۔ پرندہ آسمانوں اور فضاؤں میں گم ہونے سے پہلے بولا، بے وقوف شخص کو نصیحت کرنا بنجر زمین میں کھیتی کرنا ہے۔